اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دنیاوی معاش کفار کو آراستہ پیراستہ معلوم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے قیامت کے روز، اور روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے اندازہ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا حال بیان کیا ہے کہ ان کی نظر میں سب کچھ دنیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ کافر لوگ آخرت کو نہیں مانتے، صرف دنیا کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا کو تو مزین کر دیا ہے، اس کو مال و دولت سے نواز دیا ہے، تو وہ لوگ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کمتر اور گھٹیا سمجھتے تھے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ کافر اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے پیسے والے تھے، ساہوکار تھے۔ تو یہ لوگ مسلمان جو ہوئے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام غلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا، اور اتفاق سے سب کے سب لوگ غریب تھے۔ تو ان کی غربت کا اور ان کی افلاس و تنگ دستی کا کفار لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ لوگ کیا ہے، دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ تو پہننے کے لیے کپڑا ہے، اور نہ تو ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا کہ یہ کافر لوگ جو مسلمانوں کو کمتر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، قیامت کے دن یہ سب کے سب لوگ ان کفار سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ دوسرے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا کم بخت، منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کا لیڈر تھا۔ یہ فقراء مہاجرین کو گری نظر سے دیکھتے تھے، گھٹیا نظر سے دیکھتے تھے، اور کیا کہتے تھے، دیکھو ان کے بدن پر تو ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور اپنے پیٹوں پر انہوں نے پتھر باندھ رکھے ہیں، اور فارس اور روم کو فتح کرنے کا خواب دیکھتے ہیں یہ لوگ، یہ مذاق اڑاتے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ لوگ فقراء مہاجرین کو گھٹیا اور کمتر سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فقراء مہاجرین کو، انصار صحابہ کو، بنو قریظہ کا پورا قلعہ اور بنو نذیر کا پورا قلعہ بغیر لڑائی کے اور بغیر جنگ و جدال کے ان کو عطا فرمایا۔ یہ غربت اور تنگ دستی اور فقراء مہاجرین کا جو مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم احیینی مسکینا، اور اللہم وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھ کو غربت کی حالت میں ہی زندہ رکھیے، اور غربت کی حالت میں ہی مجھ کو موت دیجیے، اور فقراء مہاجرین کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اٹھائیے۔ کتنی بڑی دعا ہے، دیکھیے غریبوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ کو غربت کی حالت میں ہی رکھیے، اور غربت کی حالت میں ہی موت دیجیے، اور غریبوں کے ساتھ قیامت کے دن میرا حشر فرمائیے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیے، یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ان کا میرے ساتھ حشر فرمائیے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں یہ قیامت کے دن غربا اور مساکین کا حشر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا اللہ مجھ کو آپ ایک وقت کھانا کھلائیے، ایک وقت مجھ کو بھوکا رکھیے، تاکہ جب میں کھانا کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں، اور جب میں ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کروں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا عائشہ جالس المساکین وقر فیہم، کہ عائشہ مساکین کے پاس بیٹھا کرو اور ان کو اپنے سے قریب کیا کرو۔ کتنی بڑی غریبوں کے لیے بشارت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ارشاد فرما رہے ہیں، اے عائشہ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو اور ان کو قریب کیا کرو۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، 500 سال پہلے۔ اور یہ امیر لوگ حساب کتاب میں لگے ہوں گے۔ غریب لوگوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو حساب کتاب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ امیر لوگ کہاں سے کمایا، کہاں سے لائے، کہاں خرچ کیا، 500 سال بعد میں جنت، وہ بھی جنت میں جائیں گے جب حساب کتاب صحیح ہوگا تو نا۔ اور حساب کتاب اگر معاملہ چوپٹ ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی حسابوں میں، تو جائیں گے نہیں جائیں گے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ تمام نبی غریب ہوئے، پیسے والے، حکومت والے، دولت والے، ان کے پاس پیسہ رہا بھی تو انہوں نے پیسوں کو استعمال اپنی ذات پر نہیں کیا۔ تمام کے تمام 2-4 نبیوں کو چھوڑ کر تمام کے تمام انبیاء کرام غریب رہے۔ حکومت، سلطنت، دولت 4-6 نبیوں کو ہی ملی ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ ان 2-4 نبیوں کو حکومت ملی، سلطنت ملی، لیکن حکومت کو سلطنت کو انہوں نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ عوام اور رعایا کا خیال کر کے، ان کی فکر کر کے، ان کے اوپر اپنی دولت کو، اپنے مال کو خرچ کرتے تھے، اور اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں بسر کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر دولت اور غربت، ذلت اور عزت کا مدار ہوتی، یعنی اگر جس کے پاس دولت ہے وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہے، تو یہ تمام کے تمام انبیاء کرام مالدار ہوتے، دولت مند ہوتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عزت کا مدار دولت پر نہیں اور ذلت کا مدار غربت پر نہیں۔ جو مالدار ہوگا وہی اللہ کی نظر مقبول ہوگا، محبوب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور جو غریب ہوں گے وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مدار اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو خوب دولت دیتے، اس کو کون پوچھنے والا، اس سے کون جو ہے سوال کرنے والا، ان سے کون یہ پوچھنے والا کہ آپ نے اس کو کیوں دولت دے دی، آپ نے اس کو کیوں غریب بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، غریب نہیں تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب تھے۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوتے تو حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ذبح نہ کرتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر، آخری حج پہلا حج، اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ 63 اونٹ تو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی اونٹ 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ تم جا کر کے اس کو ذبح کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، لیکن دنیا سے انتفاع، دنیا سے فائدہ ہمارے نبی نے نہیں اٹھایا۔ یہاں تک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہو گئی، کھڑے ہوئے مصلی پر، اچانک نکل کر کے، سب سے نکل کر کے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوگا، یہ کیا بات ہے، عجیب غریب بات ہو گئی، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کیا کوئی پریشانی ہو گئی کیا؟ نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچانک گھر تشریف لے گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں کچھ پیسے، کچھ رقم تھی۔ نبی کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ ان کے گھر میں پیسہ ہو، دولت ہو اور وہ رات گزارے۔ میں نے یہ سوچا کہ رات ہونے سے پہلے پہلے وہ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے جائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کروٹ بدلتے رہے،